بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بصری شہر پہنچا تو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں کی آباد مقامی منڈی کی طرف چل دیے۔ حضرت طلحہ ابھی نوعمر تھے اور میدان تجارت میں نوخیز، لیکن بلا کی ذہانت و بصیرت کی بنا پر یہ میدان تجارت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صبح و شام اس منڈی میں جایا کرتے جہاں ہر جگہ سے آنے والے تاجروں کا ہجوم رہتا۔ اس سفر میں ان کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ نصیحت آموز واقعہ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بصری کے بازار میں خرید و فروخت میں مشغول تھے۔ اچانک ایک راہب لوگوں میں یہ منادی کرنے لگا، اے تاجروں، مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مکے سے آیا ہو؟ میں اس راہب کے بالکل قریب کھڑا تھا، جلدی سے بولا، ہاں، میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تم میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تو اس نے کہا، ابن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس مہینے میں اس کا ظہور ہونا تھا، وہ آخری نبی ہوگا۔ مکہ میں وہ پیدا ہوگا اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر جائے گا۔ اے نوجوان، تو جلدی سے اس کے پاس جانا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں۔ میں جلدی سے اپنی سواری کی طرف گیا، اس پر سوار ہوا اور تجارتی قافلے کو وہیں چھوڑتے ہوئے مکہ کی جانب چوکڑیاں بھرتے ہوئے بھاگ نکلا۔ جب میں وہاں پہنچا تو گھر والوں سے دریافت کیا، کیا ہمارے جانے کے بعد مکہ میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات مان لی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ یہ بڑے نرم خو، ہمدرد اور ہر دل عزیز انسان تھے اور یہ ایک خوش اخلاق اور مستقل مزاج تاجر تھے۔ ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ قریش کی تاریخ سے خوب اچھی طرح سے واقف تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ ان کے مطیع و فرما بردار بن گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر وہ اپنی آپ بیتی سنانے اور مجھے بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے لگے۔ میں نے انہیں راہب کی بات بتائی تو وہ یہ سن کر حیران و ششدر رہ گئے اور کہنے لگے، ابھی میرے ساتھ چلو اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات پیش کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو سکو۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے بصری کے راہب کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے متعلق خبر دی۔ پھر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح میں چوتھا انسان تھا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ اس قریشی نوجوان کا اسلام قبول کرنا اہل خانہ کو ایسا ناگوار گزرا جیسے اچانک ان پر بجلی گر پڑی ہو۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا۔ ماں کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا اپنی قوم کا سردار بنے، کیونکہ اس میں سردار بننے کی بھرپور صلاحیتیں موجود تھیں۔ دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے قوم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، لیکن یہ ایک مضبوط چٹان کی مانند اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔
جب یہ حسن سلوک سے اپنی بات منوانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے دردناک تکالیف دیکھ کر اپنی بات منوانے کا حربہ استعمال کیا۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ ایک ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکریں مار کر بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے اور خود شور و غل مچاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ان میں ایک بوڑھیا عورت چیختی چلاتی ہوئی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ اسے کیوں تکلیف دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے اور یہ بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ اس نوجوان طلحہ کی والدہ ہے۔ پھر اپنے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل بن خویلد اٹھا اور اس نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک رسی میں جکڑا اور مکہ کے اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان دونوں کو عبرتناک سزا دے سکیں۔ پھر تیزی سے دن گزرتے گئے، واقعات و داستانیں جنم لیتی رہیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کی راہ میں ان کی آزمائش روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ شہید کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ اور فیاض و فراخ دل طلحہ کے لقب سے پکارتے۔ ہر لقب اپنے دامن میں ایک داستان لیے ہوئے ہے۔ زندہ شہید کا لقب ملنے کی داستان یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے، باقی سب بکھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ساتھی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ مشرکین کا ایک جتھا آ پہنچا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نازک صورتحال کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، آپ میں سے کون ہے کہ جو ان کو یہاں سے بھگائے؟ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انصار میں سے ایک شخص بولا، میں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر بے جگری سے لڑا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کچھ اور اوپر چڑھے تو مشرکین نے پھر گھیرا ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم ابھی نہیں۔ انصار میں سے ایک شخص بولا، میں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم آگے بڑھو۔ یہ انصاری مقابلے میں اترا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے گئے اور مشرکین بھی پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ہمراہ تمام انصاری جام شہادت نوش کر گئے اور آخر میں صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے۔ آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی خون آلود تھی، ہونٹوں پر گہرے زخم آ چکے تھے۔ خون آپ کے چہرہ مبارک پر بہہ رہا تھا، تھکاوٹ اور زخموں سے آپ نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے مشرکین پر ایک زوردار حملہ کرتے۔
انہیں پیچھے دھکیلنے میں جب کامیاب ہو جاتے تو تیزی سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکتے اور آپ کو سہارا دے کر پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹان کی اوٹ میں بٹھا کر مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے۔ مسلسل اسی طرح ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ مشرکین کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی فاصلے پر تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے، آپ کی مرہم پٹی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے چھوڑو اور اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہہ رہا تھا، ان کے جسم پر 70 سے زائد نیزے اور تلوار کے زخم ہو چکے تھے، ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر چکے تھے۔ اس واقعہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو چاہتا ہے کہ کسی زندہ شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ احد کی لڑائی تو در حقیقت صرف طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے لڑی اور اس کی کامیابی کا صحرا بھی اس کے ہی سر ہے۔ یہ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ شہید کا لقب ملنے کی داستان ہے۔ جہاں تک طلحہ الخیر نیک دل طلحہ اور طلحہ الجود یعنی سخی طلحہ کا لقب ملنے کا تعلق ہے، اس زمن میں تو سینکڑوں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے دولت مند تاجر تھے۔ ایک دن ان کے پاس حضر موت سے 7 لاکھ درہم آئے۔ یہ رات انہوں نے نہایت غم و اندوہ اور حزن و ملال میں گزاری۔ آپ کی بیوی ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، میرے سر کے تاج کیا بات ہے؟ شاید مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو آپ کو ناگوار گزری۔ آپ فرمانے لگے، نہیں، آپ تو بہت فرما بردار اور نیک دل بیوی ہیں۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کو کیا جواب دے گا کہ جو اپنے گھر میں اس حال میں رات کو گزار رہا ہے کہ اس کے پاس کثیر مقدار میں مال و دولت موجود ہے۔ تو بیوی نے کہا، بھلا یہ کون سی غم و اندوہ کی بات ہے؟ آپ کی قوم اور دوست و احباب میں بہت سے ضرورت مند ہیں، صبح ہوتے ہی یہ مال ان میں تقسیم کر دیں۔ یہ تجویز سن کر وہ بہت خوش ہو گئے اور اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے۔ جب صبح ہوئی تو تمام مال تھیلیوں اور بڑے پیالوں میں رکھا اور مہاجر و انصار و فقراء میں تقسیم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیر وجود کا لقب مبارک ہو جو انہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ مدینہ کے بازار میں ایک مسلمان عورت کسی کام کی غرض سے ایک سونار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک یہودی اس کے پیچھے سے آیا اور اس نے اس کا دامن چپکے سے اٹھا کر اس کی پشت کی جانب سے باندھ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کام اسی سونار نے کیا تھا۔ بہرحال جب وہ مسلمان عورت واپس جانے کے لیے اٹھی تو اس کا ستر کھل گیا۔ عورت سخت شرمندہ ہوئی اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سب ہنسنے لگے۔ اس عورت نے یہودی کی اس حرکت پر فریاد کی۔ اتفاق سے قریب ہی ایک مسلمان کھڑا تھا۔ اس کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے تلوار کھینچ کر اس یہودی سونار کو جس نے یہ بری حرکت کی تھی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی اثنا میں وہاں پر بہت سے یہودی بھی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس واقعہ کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم یہود کو بلا کر نصیحت فرمائی، تم لوگ اس طرح کی حرکت سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو، کہیں تمہیں بھی وہ کچھ نہ پہنچے جو قریش کو پہنچا ہے۔ اس پر وہ سب یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی نامناسب اور غلط قسم کی بکواس کرنا شروع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ اس طرح باز نہیں آئیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان یہودیوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فیصلے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی آگاہ فرما دیا۔ پھر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ بنایا اور ایک سفید جھنڈا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا اور یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے 15 دن تک ان کا زبردست محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب و ہیبت ڈال دی اور وہ اپنے محصور ہونے سے تنگ آ گئے۔ بے چینی اور تنگی کے باعث وہ باہر آئے اور اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ ان کے تمام اموال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے اور ان کے بچے اور عورتیں ان کی رہیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا، ان کے ہاتھ پشتوں پر باندھ دیے جائیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان کو قتل کرنے کا حکم فرمائیں، تو عبداللہ بن ابی منافق نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے درگزر فرمائیں۔ اس بے حیا نے اس قدر منت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کر دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خون سے درگزر فرمایا اور ان لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں، یعنی مدینہ منورہ کی آبادی سے نکل جائیں۔ عبداللہ بن ابی نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنی قینقاع شام کے علاقے میں عذرغات کے مقام پر جا کر آباد ہوا۔ کچھ مدت کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کا مال و اسلحہ مسلمانوں کی مال غنیمت بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے اپنے لیے 3 تلواریں، 3 نیزے اور 3 کمانیں منتخب فرمائیں اور ایک ذرہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ذرہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان میں 300 یہودی ذرہ پوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اس مال میں سے 5واں حصہ الگ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی خمس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے الگ کیا گیا۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، السلام علیکم، آپ پر معاذ اللہ موت ہو۔ ان الفاظ کے ذریعے انہوں نے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کی بد دعا بھی دی اور ایک اسلامی شعار السلام علیکم کے حروف میں ہیرا پھیری کر کے اس کا مذاق بھی اڑایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حفوات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، نہ ان کو برا بھلا کہا اور نہ ان کو اپنے گھر سے فوراً نکلنے کا حکم دیا، بلکہ صرف یہ الفاظ کہے، وعلیکم اور تم پر بھی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گھر میں موجود تھیں اور یہودیوں کی اس بکواس کو سن رہی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین برداشت نہ کر سکیں، کہنے لگیں، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پر موت کے ساتھ ساتھ اللہ کی لعنت اور غضب بھی ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، عائشہ ٹھہر جاؤ، تمہیں نرمی کرنی چاہیے، سختی اور غیر مناسب کلمات سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے جواب میں کیا کہا ہے؟ میں نے انہیں جو جواب دیا ہے وہ دعا تو قبول ہو جائے گی اور انہوں نے جو میرے بارے میں کہا ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ دوستوں، آپ نے جو واقعہ پڑھا اس سے آپ کو یہودیوں کی بد باطنی معلوم ہو گئی ہوگی۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ بھی حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی آپ کی مجلس میں داخل ہوا اور اس نے آ کر سلام کہا۔ صحابہ کرام نے اس کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو اس نے کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا ہے سامن علیکم، یعنی تمہیں موت آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے صرف یہی کہا، والسلام علیکم، تم پر بھی موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو درس اور سبق دیا کہ اہل کتاب تمہیں سلام کہیں تو تم یوں کہو، علیکم ما قلتم، تمہارے اوپر بھی وہی ہو جو تم نے کہا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔